پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورت کے لیے چہرہ کھولنے کی اسلام میں اجازت ہے یا اس میں کچھ شرائط ہے، اور کیا چہرہ چھپانا ثواب ہے کہ نہیں۔ جہاں تک اس سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ کیا چہرہ چھپانا ثواب ہے کہ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تمام مجتہدین جنہوں نے چہرہ کھولنے کی اجازت دی بھی، ان سب نے یہ کہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ چہرہ چھپایا جائے۔ کوئی ایک مرجع ایسا نظر نہیں آتا جو چہرہ کھولنے کی اجازت بھی دے اور یہ کہے کہ چہرہ چھپانے میں کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں۔ جی نہیں، سب نے یہ کہا، اور یہ تقریباً اس جیسا مسئلہ کہ جیسے اب یہ مثال مکمل طور پہ تو پوری نہیں اترے گی چہرے پر، لیکن جیسے آج کل کے تمام مراجع کے نزدیک اذان اور اقامت واجب نہیں۔ شاید آپ کے علم میں یہ ہو کہ ابتدائی دور کے بہت سارے مراجع اذان اور اقامت کو مختلف شرائط کے ساتھ واجب سمجھتے تھے۔ بعض مجتہدین کا نظریہ یہ تھا کہ مردوں پر اذان اور اقامت ہر نماز میں واجب ہے۔ بعض کی نگاہ نماز جماعت بغیر اذان اور اقامت کے نہیں ہو سکتی تھی۔ بعض کی نگاہ فجر اور مغرب کی نماز۔ اب آج مراجع نے کہہ دیا کہ اذان اور اقامت واجب نہیں، لیکن ثواب سے انکار نہیں کیا اور فرمایا کہ ثواب اس کا بے انتہا۔ یا مثلا آغا خوئی مرحوم، آغا سیستانی اور آغا روحانی جو یہ فرماتے ہیں کہ ہر سنت غسل جو اسلام میں ثابت ہے اور ہر واجب غسل اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، لیکن ضرورت نہیں یہ نہیں کہا کہ نہ کرو۔ انتہائی تاکید، انتہائی فضیلت، انتہائی ثواب یہی، اس سوائے غسل جنابت کے باقی تمام واجب اور سنت غسل کے ساتھ وضو کیا جائے۔ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ مسئلے سے نتیجہ خود نکالتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے جو پریشان ہو کے یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر ہم نے غسل جمعہ کے بعد وضو کر لیا تو کوئی قیامت تو نہیں آ گئی، کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ غسل جنابت یقیناً ایسا غسل ہے کہ جس کے ساتھ اگر آپ وضو کریں تو حرام کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن باقی جتنے بھی واجب غسل، غسل مس میت ہے، عورتوں کے غسل ہیں، غسل جمعہ ہے، اسی رجب کے مہینے کے چند غسل ہیں، ان کے بعد حکم یہ آیا کہ غسل کے بعد وضو چاہو تو نہ کرو، لیکن اگر کر لو تو کیا کہنا اس کے ثواب کا، کیا کہنا اس کی فضیلت کا۔ تو جتنے بھی مراجع اس مسئلے میں یہ حکم دیتے ہیں کہ عورت چہرہ کھول سکتی، ان میں سے کسی نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا جو میں نے استعمال کیا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ چہرہ کھولو۔ ہر ایک نے کہا عورت کے لیے اجازت ہے چہرہ کھولنے، لیکن پھر بھی ثواب اور فضیلت اسی میں کہ نامحرم سے چہرہ چھپائے۔ اب اس مسئلے کی پہلی شرط یا پہلی شق دریافت کیا جا رہا ہے کہ کیا چہرہ کھولنے میں کوئی شرط ہے یا بغیر کسی شرط کے۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ آغا خوئی اور آغا روحانی ان کے نزدیک تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں، شرط ورط کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ عورت چہرہ چھپائے،
اچھا اجازت کہاں سے ملی؟ یا امام خمینی کے یہاں سے، یا آقا خامنائی کے یہاں سے، یا آقا سیستانی کے یہاں سے؟ تو ان کے یہاں چہرہ کھولنے کے ساتھ ایک دو شرطیں، نمبر ایک انفرادی شرط ہے، اور نمبر دو اجتماعی شرط ہے۔ مسائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ نمبر ایک، اگر عورت کو کسی خاص مرد کے بارے میں یہ یقین یا اطمینان ہو جائے کہ اس کے سامنے چہرہ کھول کے گئی تو اس کی نگاہوں میں خرابی آ جائے گی اور یہ مجھے بری نگاہ سے دیکھے، تو اب خاص اس مرد کے سامنے چہرہ کھولنا حرام۔ اچھا، اور اجتماعی شرط کیا؟ کہ اگر چہرہ کھولنے سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیل رہا، معاشرے کا ماحول، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے کردار بگڑ رہے ہیں، تب بھی چہرہ چھپانا واجب ہوگا ان مراجع کے نزدیک بھی۔ اور اس میں ایک اور سوال بھی کسی نے شامل کر دیا، یہ غالباً زی ٹی وی کے حوالے سے کوئی پچھلے مہینے مباحثہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے ایک بات آئی۔ خیر اسے میں الگ سے بتاتا ہوں کہیں مکس اپ نہ ہو جائے۔ اور خلاصہ یہ کہ اگر عورت کو یہ اندازہ ہو رہا کہ میرے چہرہ کھولنے سے معاشرے کے اندر اخلاقی ماحول تباہ ہو رہا، تب بھی چہرہ چھپانا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ جو دوسری شرط، یہ تو لا محالہ ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اگر 5 یا 10 یا 50 یا 500 عورتیں ہماری چہرہ چھپا بھی لیں، تب بھی ہمارا معاشرہ اور ماحول نہ ان عورتوں کے چہرہ چھپانے سے ٹھیک ہو جائے گا، نہ ان عورتوں کے چہرہ کھولنے سے بگڑ جائے گا۔ جو اکثریت پاکستانی اور کراچی کی عورتوں کی ماحول وہ بنا رہی ہے اور وہ بگاڑ رہی ہے۔ تو یہ جو ایک مسئلہ کہ اگر کسی عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا چہرہ کھولنا باعث فساد بنے، فساد اسلام کی اصطلاح میں، اسلام میں فساد لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتے، اخلاق اور کردار بگڑ جانا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ فی الحال معاشرے کی اکثریت بے دین عورتوں پہ مشتمل، یہ شرط بھی نہیں پائی جاتی۔ اب آئیے آخری شرط، اور غالباً سوال کا مقصد بھی وہی شرط تھا، وہ یہ کہ مراجع کرام یہ فرماتے ہیں کہ چہرہ کھولنے کے اندر ایک بات کا خیال کرو، اور وہ یہ کہ چہرے کی اجازت، زینت کی اجازت نہیں۔ زینت یہ خود ایک اصطلاح، علیکم السلام، شریعت میں کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، کسی عورت کا نام نہیں ہے، یہ خود ایک مسئلہ، کیونکہ قرآن میں جہاں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی زینت کو بھی چھپا کے رکھنا، الا ما ظہر، مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ جو علماء چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، ساتھ میں تیسری شرط یہ لگاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ زینت ظاہر نہ ہو۔ چہرہ کھولو، زینت نہیں۔ اچھا، اب زینت کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی 2-3 بہت اہم باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری بھی ہے۔ نمبر 1، آقا روحانی یہ فرماتے ہیں کہ جو زینت معاشرے میں اتنی رائج ہو گئی کہ اب اس میں زینت کا تصور کم رہ گیا۔ مثلا ہندوستانی عورتوں میں ناک کی کیل یہ اتنی رائج ہے کہ تقریباً ہر عورت یا 100 میں سے 95 عورتیں یہ کیل پہنے ہوئے ہوں گی۔ اب یہ اتنی زینت نہ رہی۔ ہاتھ کی انگوٹھی یہ اتنا رائج ہو گیا، چنانچہ وہ فرماتے کہ جو زینت اتنی رائج ہو جائے کہ اب خاص اس کی وجہ سے کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، وہ اس مسئلے سے نکل گئی۔ یعنی وہ والی زینت اگر عورت کیے ہوئے تو اپنا چہرہ کھول سکتی ہے۔ آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں
کہ صرف وہ زینت چھپانا واجب جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو جنسی لذت اور شہوت کا تصور پیدا ہو، اور جس زینت میں زینت کا پہلو ہے لیکن اس شہوت اور اس پلیجر کا پہلو نہیں ہے جس کا تعلق جنس سے، وہ والی زینت کھولی جا سکتی۔ اب آغاز روحانی اور آغاز خوئی کا مسئلہ الگ، لیکن دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری عورتیں ہلکا میک اپ، معمولی مہندی، ہاتھ کی انگوٹھی، ناک کی کیل، اسے اگر پہنے تو چہرہ چھپانا پھر بھی واجب نہیں رہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ میک اپ جیسا دلہن کے چہرے پر ہوتا یا ان زینت سے ہٹ کر کوئی خاص زینت ہو جو لوگوں کی نگاہیں اپنی جانب کھینچ لے، تب ایک مسئلہ آئے گا۔ مجھے ایسا لگا